میدان ہے۔ ہم نے جو ٹوٹا پھوٹا بولنا سیکھا ہے نا، واللہ انہی سے سیکھا ہے۔ مجھے پکی طرح یاد ہے استاد محترم تشریف فرما ہے حضرت مولانا حافظ یحییٰ طاہر صاحب، مولانا وسیم صاحب نعت خوانی کے میدان میں ماشاءاللہ مقابلوں میں جانا، حصہ لینا، اللہ پاک ان بڑا اس کو سے نوازا ہے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے کہ آپ نقابت شروع کر دو۔ اب میں اسکول و کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کیا پتہ نقابت کیا چیز ہے۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ جس کو سٹیج سیکٹری بولتے ہیں، انشاءاللہ میری دعا آپ کے ساتھ ہے، آپ شروع کر دو۔ اس وقت میں گورنمنٹ کالج گجرانوالے کا طالب علم کا اسٹوڈنٹ تھا۔ پہلی مرتبہ جب قاضی صاحب ہمارے گجرانوالہ میں تشریف لیتے، میری سوچی کی بات کر رہا ہوں 2007، واللہ جس دن ہم نے ان کو سنا تھا اسی دن یہ دل میں حسرت اور تمنا بھی انشاءاللہ رہی زندگی قاضی صاحب کو اپنے گاؤں میں بلائیں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری طرف کو پورا فرما دیا۔ کہاں 2007 اور کہاں یہ 2023 اور 24 شروع ہونے والا ہے۔ خیر میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، بس ایک کلام پڑھ کے اپنے مہمان گرامی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ سیرت کے حوالے سے بالکل نیا کلام ہے، پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں۔ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، جس کو سمجھ میں آ جائے نا عقیدہ ملے، عقیدت کا اظہار کر دینا۔ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے۔ تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے۔ حشر میں جب ہو سوال و جواب کا عالم، حشر میں جب ہو سوال و جواب کا عالم، مزہ تو تب ہے گنہگار نعت پڑھنے لگے۔ حشر میں جب ہو سوال و جواب کا عالم، مزہ تو تب ہے یہ گنہگار نعت پڑھنے لگے۔ اور یہ شعر اتنا پیارا ہے، اگر سارا مجمع اٹھ کے بٹا دینا چاہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے۔ حشر میں جب ہو سوال و جواب کا عالم، مزہ تو تب ہے گنہگار نعت پڑھنے لگے۔ اگر پتہ ہو یوسف حسن کس کا ہے، اگر پتہ ہو کہ یوسف حسن کس کا ہے، اگر پتہ ہو کہ یوسف حسن کس کا ہے، تمام مصر کا بازار اگر پتہ ہو حضرت یوسف حسن کس کا ہے تو مصر کا سارا بازار نعت پڑھنے نعروں کی گونج میں دعوت کتاب دے رہا ہوں۔ خطیب نقطہ مقرر ذیشان، مقرر شعلہ بیان، خطیب دل پذیر، ہر دن عزیز شخصیت، خطیب نقطہ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، حکیم صحابہ و اہل بیت، بھرپور نعروں کی گونج میں ذرا آج پتہ چلے قاضی صاحب کو کہ میں راجپوتوں کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا تھا اور کتنی منتہا سے مجھے نوازا تھا۔ اپنے بھرپور نعروں سے استقبال کرنا ہے پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ قاضی موتی اللہ سعیدی صاحب، نعرہ تکبیر۔
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، چٹیالہ کلاں اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے مجور خالص سنی دوستو، السلام علیکم. آج پہلی بار گجرانوالہ کے اس گاؤں چٹیالہ کلاں میں عزیزم مولانا رانا نثار احمد حافظہ اللہ ان کی ترغیب پر اور حضرت مولانا الحافظ یحییٰ طاہر دامت فیوزہم ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. مسجد میں موجود چھوٹے بچوں سے گزارش ہے، جو تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ چونکہ بڑوں کے سائے میں ہیں تو دھیان سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. جو سائیڈوں پر ہیں میں ان سے گزارش کروں گا بچوں سے، اللہ کرے میری آواز وہ سن رہے ہوں کہ وہ بھی یا بیٹھ جائیں یا پھر بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے حضرت بتا رہے ہیں کہ مسجد کی بالائی منزل پر خواتین تشریف فرما ہیں. میری مائیں بہنیں کثیر تعداد میں وہاں موجود ہیں، تو یقیناً آپ یہاں ہیں، خواتین وہاں ہیں، تو بچے گھر میں اکیلے تو نہیں رہ سکتے تھے، تو وہ بھی آ گئے ہیں.
اب وہ میرے خیال میں ماؤں کے پاس تو نہیں جائیں گے، تو رہیں گے تو وہ ادھر ہی، اللہ کرے وہ کہیں بیٹھ جائیں۔ آپ کی توجہ اور دھیان اگر میری طرف رہتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دھیان رہے گا جی میری طرف؟ بچے تو انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے، ایسا نہ ہو کہ بڑے جو ہیں وہ کہیں بچے نہ بن جائیں، ان کا دھیان میری جانب رہے گا۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد اس محفل کا ہم حصہ ہیں، اور اس محفل کا بھی کوئی خاص مقصد ہے کہ یہ کیوں منعقد کی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ عمل کہلاتا ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، بیان کرنا عمل ہے، یہ سارا کچھ اعمال کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں۔ دھیان سے میری بات سنیے گا، میں تمہید میں زیادہ نہیں بتلوں گا، صرف 2 منٹ ہیں۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ قبول اعمال کو میرے رب نے کرنا ہے، اور کوئی قبول کرنے والا نہیں، اور کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ جس نے، دھیان میں بچوں باتیں نہیں کرنا، بن بناہٹ میرے کانوں میں آئے گی تو مجھے بات بھول جائے گی۔ جس رب نے اعمال کو قبول کرنا ہے نا، اس رب نے کچھ شرطیں لگا دی ہیں کہ میں ان شرائط پر عمل قبول کروں گا۔ ان شرائط پر وہ عمل پورا اترے گا تو میں قبول کروں گا، ورنہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نے بڑا دھیما سا لفظ بولا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اصل جملہ یہ ہے کہ جس عمل کو رب نے قبول نہ کیا تو گویا وہ عمل اٹھا کر اس عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارا جائے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب جب بات اتنی نازک ہو تو مجھے سوچنا تو ہوگا، مجھے یہ سمجھنا تو ہوگا کہ میرا عمل قبول ہے یا نہیں، کہیں ضائع تو نہیں جا رہا، میری محنت، میرا وقت، میرا پیسہ، میرا مال، میری جان وہ ٹھکانے لگ رہی ہے یا بیٹھے ہوئے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میرے ساتھ تھوڑا سا بول دو نا کہ ہمیں پھر یہ سوچنا تو ہے نا کہ وہ ہمارے وقت بھی، جان بھی، مال بھی وہ ٹھکانے لگ رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے۔ اب میں تمہید سے بالکل نکلوں گا، زیادہ نہیں ٹائم دوں گا، یہ بھی مجبور لیا کیونکہ اگلی میں بات پیش ہی نہیں کر سکتا تھا اگر یہ 3 لائنیں بھی پیش نہ کرتا تھا۔ پہلی شرط، پورے حال میں کہیں بھی کوئی بولے نا، میرے کان بڑے پتلے ہیں اس لحاظ سے، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، مجھ سے بات نہیں ہو سکتی۔ یہ میری کمزوری سمجھ لیں، یہ میری خامی سمجھ لیں، کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے خدا را تھوڑے سا دھیان میری جانب رکھیے گا۔ جس رب نے عمل قبول کرنا ہے اس نے پہلی شرط لگائی، بڑے دھیان سے سنیے گا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اس رب نے پہلی شرط لگائی عمل کی قبولیت کی۔ اللہ فرماتے ہیں عمل وہ قبول ہوگا جو دار شریعت کے اندر ہو۔ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ دائرہ شریعت کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ کوئی اگر کہے یہ کام بھی کر لے بڑا میٹھا ہے،
یہ بھی کر لے بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی کر لے بڑا مزہ آئے گا، یہ بھی دائرہ شریعت ہے۔ دیکھ تو صحیح، داڑھی نہیں میں نے رکھی ہوئی، پگڑی نہیں میں نے پہنی ہوئی، کچھ عرصہ ایک اور رنگ کی پہنی، اب کوئی اور پہنتا ہوں، صدقے جاواں۔ تو یہ بھی کر لے بڑا پیارا ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ مجھے پتہ کیسے چلے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ دھیان رکھنا، ایسا لفظ نہیں بولنے لگا کہ جس پہ آپ بول نہ سکیں، ایسا لفظ بولنے لگو جس کا آپ کا جی چاہے گا بولنے کا۔ دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی سنتوں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے طریقے کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام۔ لیکن کوئی مبہم جملہ، علماء کرام کوئی مبہم جملہ نہیں بولنا چاہتا جس کا کوئی قلب میں ناجائز فائدہ اٹھائے۔ دیکھا دائرہ شریعت آپ کا بندہ کہہ کے گیا، صرف سنتیں، صرف ادائے مصطفیٰ، صرف طریقہ مصطفیٰ نہیں، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے افعال کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے اقوال کا نام۔ دائرہ شریعت میرے آقا کی اداؤں کا، اقوال کا، افعال کا، سنتوں کا نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ تو لمبے تو منو فون کروایا کاکے نے اتے بہ کے، بکاری جی قاضی صاحب نو آکھو جویں دی تلمبے کرتے ہو نا تقریر اونج دی کرنا۔ اے نہیں پتہ بھی یہ سامعین دے سر تے ہوندا، بعد اب دل کردا ہے بھی یار او رہن ہی دیو، جڑی گل کرنی سی او جیب وچ پئی رہے تے چلو ٹر جائیے۔ تے بعد دفعہ آدھے گھنٹے دا دل ہوندا ہے تے گھنٹہ ہو جاندی ہے۔ صاحبان مجھے دیکھیے، میں آپ کے سامنے براہ راست اصل میں بول رہا ہوں، وہ ریکارڈنگ بول رہا ہوں۔ ادھر ہی ٹر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس بات کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھنا۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ آپ بتاتے ہیں یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہماری رانا برادری کی تہذیب ہے، یہ کام اس لیے کر رہے ہیں ہمارے کاروبار کی تہذیب ہے۔ آپ نے وہ بتانی ہے، اور منبر نے بتانا ہے، محراب نے بتانا ہے، مصلی نے بتانا ہے کہ عبادت کی تہذیب کیا ہے۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ گل سمجھ بھی آ رہی ہے یا منو ہی ساری سمجھ آئی جا رہی ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ کون محمد؟ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بانو تر محمد، راہدان رہبر محمد، راکب بہروبر محمد، نطق چیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین
المشفقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر التقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثر محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیاں محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، نام محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ، صورت محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، کمال محمد مصطفیٰ، ذات محمد مصطفیٰ، جماعت محمد مصطفیٰ، بنین محمد مصطفیٰ، بنات محمد مصطفیٰ، پروفیسر ڈاکٹر قاضی مطیع اللہ سعید، قاضی مطیع اللہ سعید، قاضی مطیع اللہ سعید۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، تاروں سے زیادہ چمک والا محمد، شہد سے زیادہ خوبصورت محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، صلی اللہ میں اب جے تسی متوجہ ہو گئے ہو تے ہن ایک گل کر سارے نوں دھیان ہے میرے ہلکا پھلکا اینڈ بھی کرتے رہے ہو، دھیان رکھو میرے۔ یہ سیرت النبی کا جلسہ کہیں ولادت مصطفیٰ کے تذکرے کے لیے بھی جلسہ، کہیں میلاد مصطفیٰ کے تذکرہ کے لیے بھی جلسہ، کہیں ختم نبوت کے عنوان پر بھی۔ آپ مجھے سن رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں؟ تھوڑا سا بول لیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے حاجی احمد علی صاحب، میں سوچ رہا نا کہ میں کوئی بندے ڈھونڈ لاں جنہاں دے سامنے میں ڈش پیش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس جملے پہ پہنچنے سے پہلے کیونکہ حضرات تشریف فرما ہیں علماء کرام نے ایک سبق سنانے لگا ہوں۔ حضرت بیٹھ جائیں گے، وہ آپ بولیے مت۔ آپ کا دھیان ہے میرے جان؟ ماشاءاللہ۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا،
चौथे पारे में अल्लाह फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। 28वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला। पहली आयत बताती है हुजूर दुआए खलील बनकर आए। दूसरी आयत बताती है हुजूर अताए रब्बे जलील बनकर आए। तीसरी आयत बताती है हुजूर रब के वजूद की दलील बनकर आए। भरपूर तवज्जो मेरी जानी, में बड़ा कीमती नुक्ता आपके हवाले करने लगा हूं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने तुम पे एहसान किया। अच्छा, मिन अनफुसिहिम, मैंने बनाना था अपना महबूब। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम पे एहसान किया, मैंने बनाना था अपना महबूब। मैं सारी कायनात का खालिक मालिक। मैं चाहता किसी भी मखलूक में से बना लेता, कौन है मुझे पूछने वाला। मैंने तुम पे एहसान किया, मिन अनफुसिहिम, अपना महबूब बनाया, किसी और मखलूक में से नहीं बनाया, तुम में से बनाया। अच्छा, तुम में से बना लिया, अपना महबूब बनाया ना, तो मैं चाहता अपने पास बिठा लेता, कौन है मुझे पूछने वाला। मैंने तुम पे एहसान किया, अपना महबूब बनाया, तुम में से बनाया, अपने पास नहीं बिठाया, तुम्हें अता कर दिया। इस पे एक जुमला और मैं अर्ज करना चाहता हूं। अब मेरे तखय्युल के साथ अगर चलते हैं तो मैं सुनाता हूं। अल्लाह हम में से क्यों बनाया, मेरी जानिब देखिएगा। हज़रत मेरा बयान ऐसा नहीं होता कि बंदा दाएं बाएं को बात भी करके आ जाए तो फिर आके शामिल हो जाए, मुमकिन नहीं है। उलमा किराम के बयान ऐसे होते हैं, वो चलते रहते हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, मेरी टूटे फूटे लफ्ज़ हैं, वो आगे पीछे एक हो गया तो फिर आप शायद वालों को देखते रहेंगे कि ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों सुभान अल्लाह कह रहा है। वो सिर्फ ये है कि उसका ध्यान था, आपका ध्यान नहीं। अल्लाह हम में से क्यों बनाया। अल्लाह फरमाते हैं मैंने महबूब बनाया इब्राहीम की दुआ पर। इस पर तो हजरत इब्राहीम ने मांगा ही यूं था। मैं चला गया कुरान मजीद उठाया कि देखूं तो सही हजरत इब्राहीम ने क्या मांगा था। तो हजरत इब्राहीम की मुझे दुआ नजर आई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ऐसा भेज जो पाक करे, ऐसा भेज जो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाए, ऐसा भेज जो इन्हें तालीम दे। वो सारी सिफ्तें बाद में, अल्लाह उसकी पहली सिफ्त मिनहुम। अब सिर्फ सुनना नहीं, मुझे देखना भी है। मिनहुम, अल्लाह आला नबी भेज दे, बाला नबी भेज दे, बरतर नबी भेज दे, औला नबी भेज दे, लेकिन अल्लाह मिनहुम, वो आला नबी इनमें से हो, उनमें से न हो। इनमें से हो, उनमें से। अब ध्यान रखना, अल्लाह हम में से क्यों बनाया। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम ने मांगा ही यूं था। मैं चला गया हजरत इब्राहीम के दरवाजे पर। उनको मेरे दे फतवा ना ला देना, तेरी कितने मुलाकात हुई हजरत। मैं चला गया हजरत इब्राहीम के दरवाजे पर। हजरत एक बात पूछने आया हूँ। आप पूछो, आपने ये क्यों फरमाया था मिनहुम, इनमें से हो, इंसानों में से हो। तो जो है आपने ये क्यों फरमाया था मिनहुम, इनमें से हो, इंसानों में से हो। हजरत इब्राहीम जवाब देते हैं बैतुल्लाह मैंने बनाया, ये आपने बनाया। रब से मैं मांग रहा हूँ, ये आप मांग रहे हैं। मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए, ये आपको मिलनी चाहिए। तो फरमाते हैं मांगू मैं और मिले जिब्रील को, मांगू मैं और मिले नूरियों को, मिले जिब्रील को। उनमें आ गया तो वो फख्र करेंगे, मैं किधर गया। उनमें आ गया तो वो फख्र करेंगे ना, नूरी फख्र करेंगे। मैं किधर गया, बैतुल्लाह मैं बनाऊं, रब से मैं मांगू और मिले उनको। लेकिन सुनिए, आका हम में से तो हैं, हम जैसे नहीं, हम जैसे नहीं। इसकी मैं मिसाल अर्ज किया करता हूँ। आपकी गलियों में, आपके सड़कों पर पत्थर है, रोड़े पड़े हुए हैं ना, पत्थर हैं।
اور رکن یمانی سے جو اگلا کونا ہے ملتزم والا کونا بیت اللہ کا، اس کونے پہ بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی حجر ہے، وہ بھی حجر ہے۔ آپ کے واش روم کے نلکے میں بھی پانی ہے، اور جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہاں سے بھی پانی نکلا ہے یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی۔ ان بچوں کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے، اور مسجد کی یہ الماری میں بھی کتاب ہے یہ بھی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، یہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر۔ اس پتھر کو ٹھوکریں مارتے ہو، اس پتھر کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو۔ مارتے ہو، اس پتھر کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو، اس پانی کو واش روم میں استعمال کرتے ہو، اس پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہو۔ یہ جو بچوں کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے، یہ بوسیدہ ہو جائے تو اس پر پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو، اور خدا نخواستہ قرآن کا ورق پھٹ جائے تو اسے شہید بولتے ہو، اسے چومتے ہو۔ تو پھر قاضی کو کہنے دے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں، زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ آقا بچڑوں میں سے بچڑ ہیں، لیکن تیرے میرے جیسے بچڑ ہیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جوانوں، آپ جیسے جوان، ان کا ایسا دماغ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ بڑے ہیں، بالغ۔ بیٹھ سائڈ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ آپ سب نے ریکارڈنگ کرنی ہے، حاجی صاحب کو پھر میں منع کر دیتا ہوں۔ میں بھی پھر جیب سے موبائل نکالوں، میں آپ کی ریکارڈنگ کروں، آپ میری ریکارڈنگ کروں۔ میں آپ سے باتیں کرنے کے لیے، میں نے جو سفر کیا میں نے آپ سے باتیں کرنی تھی، آپ مجھ سے باتیں کیجیے، مجھے پتہ چلے یہ میری بات منتقل ہو گئی ہے، میں اگلی بات پہ پہنچوں۔ بیٹھنے کا کچھ ایک طریقہ ہے نا، اس کے مطابق تھوڑا سا خدا رہا، میں مجبور ہو گیا آدھ گھنٹے کے بعد بولنے پر، میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس طرح کا جملہ بولوں، لیکن میں مجبور ہو گیا۔ خدا رہا میری جانب تھوڑا سا دھیان دیجیے، بعد میں آپ باتیں کرتے رہیے گا، کل کرتے رہیے گا، پرسوں کرتے رہیے گا۔ آپ تو اسی گاؤں میں نہیں رہتے تھے آپس میں، کسی نے پہلے موقع نہیں دیا آپس میں باتیں کرنے کا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں ایک جملہ عرض کروں، اب اسے ذرا دھیان سے سنیے، بہت دھیان سے سنیے۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا لیکن پھر میرے ذہن میں وہ بات آئی تو میں ادھر چلا گیا۔ یہ سیرت النبی کے جلسے، ولادت مصطفیٰ کے جلسے، میلاد مصطفیٰ کے جلسے، یہ محفلیں، ختم نبوت کے جلسے، یہ پتہ ہے کیوں ہوتی ہیں؟ دھیان ہے، پتہ ہے یہ کیوں رکھا گیا جلسہ؟ یہ میں حضور کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں، آپ کیوں سن رہے ہیں؟ یہ علماء کرام اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے مراکز میں کیوں سالانہ طور پر یہ جلسے رکھتے ہیں، منعقد کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر؟ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسے اگر کوئی فضول سمجھتا ہے نا تو وہ اپنا تجدید ایمان کر لے۔ بہت نازک جملہ میں نے بولا، کسی کے ذہن میں ہلکی سی آ سکتی ہے نا بات کہ اتنا ضروری یہ نہیں، تو وہ تجدید ایمان کرے۔ پہلی بات، اس کی تفصیل میں پھر کبھی جاؤں گا۔ دوسری بات، یہ محافل
میں رک رک کے بول رہا ہوں، رک کے کہ اللہ کرے میں وہ چہرے دیکھ لوں کہ جہاں میں نے بات منتقل کر لی۔ بیٹا جی بیٹھ جائیں، حضرت بیٹھ جائیں، لوگ خود بخود بیٹھ جائیں گے، باہر بیٹھ جائیں گے، خدا را بیٹھ جائیے، حضرت بیٹھ جائیے۔ بعض لوگوں کو جگہ ہی نہیں پسند آتی کہاں بیٹھنے، استخارہ کر لیا کریں۔ دھیان ہے آپ کا میری جان؟ پھر سے جملہ بولنے لگا ہوں کیونکہ میں اپنا وہ ایک لفظ ہے میرا، وہ صرف میرا ایک لفظ ہے، وہ ایک لفظ میں ضائع نہیں کرانا چاہتا۔ اور اگر آپ نے دل سے سن لیا نا تو آپ کے دل کی تار چھڑے گی، دل کی تار چھڑے تو آواز پیدا ہوتی ہے، اور آواز جب پیدا ہو تو اسے لب پہ روکیے گا مت، آنے دیجیے گا بھائی، آنے دینا بھائی۔ بخیل مت بننا، بخیل بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ کیا کروں؟ جو باہر سین میں لوگ کھڑے ہیں مجھے اچھے خاصے میں تو سمجھدار مجھے نظر آ رہے ہیں، آگے بڑھا دینا کل آگے بڑھا محسوس ہو رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ واللہ والا میری آج اگر دھوکہ کھا گئی ہو، ویسے 11 سال ہو گئے مجھے چہرے پڑھتے ہوئے، کم ہی دھوکہ کھاتا ہوں۔ بیٹھ جائیے، خدا رہا بیٹھ جائیے۔ آپ کا دھیان ہے میری جان؟ میں وہ ایک لفظ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، صرف ایک لفظ۔ یہ محافل، یہ جلسے، یہ کانفرنس، یہ سیمینار، یہ ختم نبوت کا عنوان، ولادت مصطفیٰ کا عنوان، میلاد مصطفیٰ کا عنوان، سیرت مصطفیٰ کا عنوان، یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا بتانے آتا ہے؟ صرف ایک لفظ ہے، بخیل بن کے دکھائیے گا پھر اس پر۔ یہ عنوان ہمیں بتانے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت تم جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا۔ یہ بات میں ہواؤں سے، پلر سے، چھت سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے چند لفظ کو ایسے بول دیے، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، وہ 2 بجے کیا 2 دن نہ آئے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، پوچھا اسے ہی جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو، جس کا وارث گھر موجود ہو، وہ پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، اس کے ساتھ تھا۔ اس بھرے مجمع میں سفید داڑھیوں والے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں ابے بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ بیٹے شاید یہ سمجھے کہ سردیوں کا موسم ہے، باہر سخت دھند ہے، ابے نے میڈیسن کھا لی ہے، غنودگی آ گئی ہے، اب میں جتنے بجے مرضی ہے گھر جاؤں، ابا سو گیا ہوگا۔ ابا نہیں سوتا، ابا نہیں سوتا، وہ لحاظ اوپر اوڑھ بھی لے، رضائی اوپر لے بھی لے، غنودگی میڈیسن کی آ بھی جائے، تب بھی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں۔ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا۔ یہ ابا کیوں پوچھتا ہے اور کیوں پریشان رہتا ہے؟ یہ وارث ہے۔ بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا، چند سال پہلے یہ وارث نہیں تھا، اسے چند سال پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ تو نے اس کے آنگن میں آنا ہے، اور اگلے چند سالوں بعد یہ وارث نہیں ہوگا، اور حشر کے دن تو اس نے تجھے پہچاننا ہی نہیں۔ تو لپکے گا ابا، وہ کہے گا چھوڑ میں نہیں جانتا تجھے۔ حضور اس وقت بھی وارث تھے جب تو آیا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا اس
دن بھی وارث ہوں گے جب یہ ابا نہیں پہچانے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں, میں ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں, توجہ میری جانب. پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا, میں جام پلا رہا ہوں گا, اچانک سے میرے پاس جبریل آئیں گے اور آ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں, آپ کے امتی پل صراط پہ پریشان ہیں. حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا, میں دوڑ کر جاؤں گا پل صراط, میں پل صراط پہ کھڑا ہو جاؤں گا. پھر میرے پاس جبریل آئیں گے, یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں, آپ کے امتی میزان پہ جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پریشان ہیں. حضور فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا, میں دوڑ کر میزان پہ چلا جاؤں گا. پیارے آقا فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر, محدثین نے لکھا ہے ان 3 مقامات پر جب باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی, بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی, پیر مرید کو نہیں دیکھے گا, مرید پیر کو نہیں پہچانے گا. حضور فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر حشر کے میدان میں جب ہر نبی نفس نفسی کر رہا ہوگا, نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا, حضور فرماتے ہیں ان 3 مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا, حوض سے پل, پل سے میزان, میزان سے حوض, حوض سے پل, پل سے میزان. اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا. میرے آقا ایسے وارث ہیں, میرے آقا ایسے وارث ہیں. اب توجہ سے ایک جملہ میرا سنیے گا, چونکہ میں نے مثال دی ہے باپ بیٹے کی. کیا مثال دی؟ باپ بیٹے. تو ایک میں جملہ باپ کی طرف سے پیش کرنے لگا اور ایک بیٹے کی طرف سے پیش. میری باتیں منتقل ہو رہی ہیں, آپ پہنچ رہی ہیں آپ تک؟ تھوڑا سا دھیان کیجئے گا. ابا کہتا ہے مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ جملہ سنانے کے بعد آپ پہ کس حد تک اثر ہوگا, ہوگا تو صحیح لیکن کتنا ہوگا یہ میں نہیں جانتا. میں اپنی بات البتہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چند روز پہلے جب یہ جملہ رب نے مجھے عطا کیا, میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا. میں اب نہیں کہہ سکتا کہ آپ پر اس کا کتنا اثر ہوگا. اثر ہوگا تو ضرور, اس لیے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ پہ اس انداز میں اثر ہوگا. اثر تو ہوگا لیکن کتنا ہوگا, کس انداز میں ہوگا, وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باپ پتہ ہے کیا کہتا ہے بیٹے کو, باپ پتہ کیا کہتا ہے, بیٹا تو میری سنتا ہی نہیں, میرے قریب آتا ہی نہیں, میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں, میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی. آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں جی؟ میں یقین جانے چہرے دیکھ کے بات کرنے کا عادی ہوں. میں نے 2-3 بندوں کو کھڑا کرنا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بھیجا. بات خدا رہا میری جانب دیکھ. باپ کہتا ہے بیٹا تو میرے پاس آتا ہی نہیں, میرے قریب بیٹھتا ہی نہیں, میری باتیں, میری نصیحتیں تجھے اچھی نہیں لگتی, حالانکہ میں عمر کے اس حصے میں جو کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں, ورنہ جتنی میری عمر رہتی ہے اور جتنی میرے پاس جمع پونجی ہے مجھے تو اپنی عمر گزارنے کے لیے وہ کافی ہے. لیکن عمر کے اس حصے میں بھی میں نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, تیرے لیے تو کر رہا ہوں. تو میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں, تو میرے قریب آتا ہی نہیں, میری باتیں تجھے اچھی نہیں لگتی, حالانکہ مجھے تو کھیتی باڑی کی آمدن کافی ہے, مجھے تو جو دکان سے کرایہ آتا ہے وہ کافی ہے, میری تو جو پینشن ہے وہ کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود میں نئے نئے منصوبے آگے دیکھ رہا ہوں صرف تیرے لیے. تو میرے پاس آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں امتیوں میں تمہارا وارث ہوں, میں تو معصوم ہوں, میرے پلے تو گناہ ہی نہیں, میں تو نبیوں کا امام ہوں, میں تو اس کا حبیب ہوں, میں تو اس کا محبوب ہوں. سوچو تو صحیح میں ساری رات مصلے پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے پلے تو گناہ ہی نہیں, میں تو معصوم ہوں, میں تو اس کا حبیب ہوں. تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگتی, میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی, میری سنتوں کے مقابلے میں برادری کی رسمیں تمہیں پیاری ہیں, میرے پاس تم بیٹھتے ہی نہیں, میرے قریب آتے ہی نہیں, حالانکہ میں تو معصوم ہوں.
मैं सारी रात मुसल्ले पे क्यों खड़ा हूं? मेरे पाँव पे क्यों बरम आ गया है? मेरे क्यों पाँव सूज गए हैं? मेरे करीब आओ तो तुम्हें आवाज आए ना, यही कह रहा हूं या रब्बे उम्मती। मेरे आका ऐसे बारिश है। अब एक जुमला मैं बेटे की तरफ से बोलने लगा हूं। बेटा फरमाबरदार हो, कहना मान जाता है, कहना शुरू कर देता है, बातें मान लेता है, लेकिन किसी वक्त बेटा कह देता है अब्बा सिर्फ तेरी बात मानू, अब्बा सिर्फ तेरी बात मानू, तेरे अलावा किसी की ना मानू, तेरे अलावा किसी के पास ना बैठो। तो अब्बा पता क्या कहता है? बेटा मेरे अलावा भी बैठा कर, मेरे अलावा भी बात मान, उनकी जिनके बारे में मैं बताऊं। क्यों? इसलिए कि तुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं। तुझे नहीं, ये बाल मैंने धूप में बैठ के सफेद नहीं किए। मैं तुझे बताऊंगा तेरे हक में अच्छा कौन है, मैं तुझे बताऊंगा किससे तू मशवरा ले सकता है, मैं तुझे बताऊंगा कौन तेरे हक में बेहतर है, मैं तुझे बताऊंगा। तुझे क्या पता लिबास खिज़र में रफ़्ज़न कौन है, रहबर कौन है? तुझे क्या पता जुब्बो दस्तार की सलवटें कहाँ कहाँ टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। मैं तुझे बताऊंगा तू किससे मशवरा ले सकता है, मैं तुझे बताऊंगा कौन तेरे हक में अच्छा हो सकता है। या रसूल अल्लाह आप उम्मत के वारिस हैं, मैं सिर्फ आपकी बात मानूं, आपके अलावा किसी की ना मानूं। हुजूर फरमाते मेरे अलावा भी बात मान। या रसूल अल्लाह किन की? फरमाया जिनके बारे में मैं बताऊं। या रसूल अल्लाह फिर बताइए ना आपके अलावा किसकी बात मानूं? आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। मेरी भी मान अबू बकर की भी मान, मेरी भी मान उमर की भी मान, मेरी भी मान उस्मान की भी मान, मेरी भी मान अली की भी मान। अलैकुम बिसुन्नती। नामालूम हदीस हदीस की रट लगाने वालों को ये हदीस क्यों नहीं नजर आती? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन। मेरी भी मान इनकी भी मान। क्यों? मैंने मुश्किल बातें छेड़ दी थी, मैं माजरत चाहता हूं। इस ते भी चुप, मैं सदके जावा थोड़े तो सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया मैंने मुश्किल बातें छेड़ दी थी, मैं माजरत चाहता हूं। माफ किया? सौखी करने लगा हूं, सौखी करने लगा हूं, सौखी करने लगा हूं। अलैकुम बिसुन्नती, ये अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। हुजूर फरमाते मैं हौज़े कौसर पे खड़ा रहूंगा, पुल सिरात में इंतजार करूंगा, उनका सबका नहीं सिर्फ उनका। मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और सहाबा वाले। क्यों? अल्लाह ने सारा दीन महबूब को दिया और महबूब ने सारा दीन सहाबा में रख दिया। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, इबाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगियार ने खुद तस्लीम किया, आला मयार सहाबा का मैं अदीम करूंगा माचर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूँ मुबतार सहाबा का, फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सबसे सीने पर हर आसार सहाबा का, जावत बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चा सहाबा। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, शाने सहाबा, फकामे सहाबा, इज्जते सहाबा, रिफाए सहाबा, जमाते सहाबा, क़यामे सहाबा, विस्मे सहाबा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये सहाबा की जब बात हो ना तो फिर बाद लोगों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ हल्की रहती है। अगले दिनों बिल पास हुआ
असम्बली में हुआ, फिर सेनेट में भी हो गया, फिर कई लोगों को भी हल्की हल्की उम्मीद लगी है पत्नी सदर दस्तखत कर दे या वो करे या ना करे, पहले पास हो जेड़ी बात वाजे होनी सी कौम ते ओ हो गई। चोरी के खिलाफ कानून बने तो चोर चिल्लाएगा, जिना के खिलाफ कानून बने तो जानी शोर मचाएगा। तूने तो कौम को बता रखा था कि ये तबका आले बैत को नहीं मानता, तो बिल सिर्फ नामूसे सहाबा का तो नहीं, बिल है नामूसे सहाबा आले बैत। इस तबके से भी किसी ने कहा कि बिल मंजूर ना हो, तो बात तो वाजे हो गई, बिल ते ही असी पास कराना सी। अच्छा, आम बंदा परेशान होता है राणा निसार साहब, भाई ये बिल का रौला है कि वो आगे बेचारे बिलों तो परेशान बिजली के बिलों तो पहला परेशान है, कहते मौलवी और बिल आ रहे हैं। मैं बिल का सादा सा एक माना करने लगा, तो ध्यान है मेरी जान, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜੀ ਦੇਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਵਬੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਸਰਾ ਗੱਲ 2 ਦਰਜਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ। ध्यान मेरी जानी खुदा रहा, मैं बिल का सादा सा माना करने लगा हूं कि ये बिल है क्या, ताकि आम बंदा परेशान ना हो। इस जलसे का कहीं इश्तिहार तो देखा होगा आपने, थोड़ा जब बोले शख्सियात के नाम लिखे हुए हैं मेहमानों के। अच्छा, उस नाम, अब नाम तो है काजी मतीउल्लाह सईद जी, कुछ ऊपर लफ्ज लिखे हुए होंगे, कुछ हाजी अहमद साहब ने नीचे लिखे होंगे, किसी के ऊपर लिखा होगा खतीब पाकिस्तान, खतीब इस्लाम, मुकर्रर खुश बयान, मद्दाह रसूल अरबी, ठीक है, सना खान मुस्तफ़ा, बैकर अखलाक, मकबूल अवाम, महबूब ज़माना, लिखा होगा। ये पता है क्या है, ये क्या है, ये उस शख्सियत का प्रोटोकॉल है, उस शख्सियत का प्रोटोकॉल है। ये नामूसे सहाबा और अहले बैत का बिल, इसका मतलब ये है कि सहाबा और अहले बैत को जो प्रोटोकॉल रब ने दिया है उसके मुताबिक मुखातिब किया जाएगा। वो प्रोटोकॉल हमने नहीं दिया, वो रब ने दिया, हमने नहीं दिया। और रब ने जब दिया तो रब ने इवाज बता दिए कि मैं कौन से इवाज दे रहा हूं। अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अल्लाकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा, अस्सिद्दीक़ून सहाबा, अस्सादिक़ून सहाबा, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम सहाबा। नारे तकबीर, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, नामे सहाबा, जमाते सहाबा, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह ये ऐसे बदबख्तों का मनफी प्रोपेगेंडा कौम में नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। अब इसमें मैं सिर्फ आखिरी बात कह के रुखसत होने लगा हूं। मैं करने लगा, थोड़ी सी तवज्जो मुझे देंगे? ये अगले दिनों आपने देखा होगा मीडिया पर, ये सोशल मीडिया पर बुजुर्गों हो गया,
جزاک اللہ، مجھے بات کرنے دیجیے گا۔ آپ کا دھیان ہے، اگر دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ سندھ کے علاقہ حیدرآباد میں ایک بدبخت نے حضرت عمر کی گستاخی کی۔ اب آپ ذرا دھیان رکھیے گا میری جانب، یہ گستاخی کیوں ہوئی؟ وجہ یہ اس نوجوان نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ آخر کوئی وجہ ہے نا، حضرت عمر نے آ کر حیدرآباد میں سے تھپڑ تو نہیں مارا تھا، یہ اس نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ اس کے بڑوں نے، بدبختوں نے اسے بتایا کہ حضرت عمر نے بڑے ظلم کیے تھے اہل بیت پر۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی، یہی وجہ۔ حضرت عمر نے دروازہ جلایا تھا سیدہ فاطمہ کا، حضرت عمر نے دروازے کو آگ لگائی، سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا، اس کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو فاطمہ شہید ہو گئی۔ پیٹ میں بچہ تھا محسن، وہ شہید ہو گیا، بچہ پیدا نہیں ہوا، نام پہلے رکھ دیا۔ من گھڑت کہانیوں کی ذرا ان کا اسلوب دیکھیے، یہ وجہ تھی۔ اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا، اگر حضرت عمر نے یہ ظلم کیا تھا، سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا تھا، مال غصب کیا تھا، تو حضرت علی کو اتنا بزدل جانتے ہو کہ اسی علی نے اسی عمر کو فاطمہ کی بیٹی نکاح میں دے دی۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اسی علی نے اتنا بزدل جانا ہے حضرت علی کو، اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ علی اتنے بزدل تھے۔ علی اسد اللہ ہیں، علی صاحب ذوالفقار ہیں۔ تو نے قوم کو یہ بتایا، من گڑت باتیں بتائیں قوم میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے۔ سن ہم نے قوم کو کیا بتایا، وہ جو حقیقتیں تھیں ان کے پیار کی، وہ جو حقیقتیں تھیں قرآن کی تفسیر کی، رحمہ بینہم۔ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو۔ کسے پہل کرتے تھے؟ اب آپ نے اسے معمولی جملہ سمجھا ہوگا، جتنے بھی حضرات، میں بھی چہرے دیکھتا رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پہل کرتے تھے، اس قدر پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے، ہر دفعہ عمر پہل کر جاتا ہے، کبھی میں بھی پہل کروں، کبھی میں بھی۔ اب حضرت حسین اس طاق میں ہیں کہ کبھی مجھے موقع ملے تو پہل میں کروں۔ ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہا ہے، حضرت عمر کا دھیان حسین پر نہیں گیا لیکن حضرت حسین نے انہیں دیکھ لیا، تو حضرت حسین ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے، پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میں کروں گا۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حضرت حسین نکلے نہیں باہر ستون کی اوٹ سے، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حضرت حسین جلدی سے باہر آئے، وعلیکم السلام، آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا؟ چٹیالہ کلام والوں، گجرانوالہ کے غیور دوستو، اس جملے کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جو عمر بولے۔ جب حضرت حسین نے پوچھا نا عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی، مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے۔ ہائے ہائے، اب میں جملہ بولوں گا اور شاید پھر کئیوں کے کان کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں کہا میرا جی چاہتا ہے میں حسن و حسین کے جہاد پہ پابندی لگا دوں۔ حضرت عمر نے کہا ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں میرا جی چاہتا ہے میں حسن و حسین کو جہاد پہ نہ جانے دوں، پابندی لگا دوں۔ بات پہنچی حضرت علی تک، حضرت علی آ گئے، عمر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے، میں میدان کا بندہ،
میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں صاحب ذوالفقار، میرے بیٹے گھر بیٹھے، میں وہ جس کے ایک وار سے مرحب اڑے، ایک ہی وار سے عمر بن عبد ود کا سر اڑے، میرے بیٹے گھر بیٹھے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یوں بازو سے پکڑا حضرت علی کو، روضہ رسول پہ لے کے آئے، یہ کون آرام فرمائے؟ حضرت علی فرماتے میرے اور آپ کے آقا، دنیا سے رخصت ہو گئے نا، رخصت ہو گئے، چٹیالہ کلا لے ہو، میرے جملے دا مول پا سکتے ہو تے پا دے ہو، دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، ہاں پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اب میں نے جب حضور کو دیکھنا ہونا تو انہیں دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، امت صحابہ، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے جب اب حضور کو دیکھنا ہو تو میں انہیں دیکھتا ہوں، میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب یہ چلے گئے پھر میں کنہیں دیکھوں۔ تو نے قوم کو نفرتیں بتائیں صرف اپنا دھندا چلانے کے لیے، حقیقت کو چھپایا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جب قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، تو قرآن کی بات اللہ کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہمیں جس طرح صحابہ سے محبت ہے اسی طرح اہل بیت سے محبت ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھدتار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین کاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے میں منیا، حسین لڑدا شمر دے نالے تو بھی من، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، اے گنتی شدی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاک۔ مزے دی گل ہے میں قربان جاواں معاشرے دی لغت تو پتہ نہیں کتنے پہ کے ڈکشنری لوگ لکھتے ہیں جڑا کسی نو مننے کسی نو چھڑ دے، کسی نو مننے کسی نو چھڑ دے، کسی نو مننے کسی نو چھڑ دے، کہندے نے مومن ہے۔ میں لغت تہاڈی تو قربان، میں قاموس تہاڈے تو شہے، میں تہاڈی ڈکشنریاں تو قربان جاواں، جڑا سارے نو مننے کہندے نے منکر، جڑا حضور دی ایک بیوی نو مننے باقیاں نو چھڑ دے اے مومن ہے، ایک بیٹی نو مننے باقیاں نو چھڑ دے اے مومن ہے، تے جڑا سارے نو مننے وہ اپنی لغت تھوڑی جی ٹھیک کر، اپنی ڈکشنری تھوڑی جی ٹھیک کر، کسی کول آ کے بہ کے پڑھ لے کہ صحابہ کینے تے آلے بیت، گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاکے، نبی دا سارا گرانا پاکے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، پورا 1 گھنٹہ میں نے آپ کو تقریباً تنگ کیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، آخر دعوانا علیکم۔